نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ تو آئیے ناظرین، آج ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ناظرین، اللہ پاک جنہیں بیٹیوں سے نوازتا ہے، اللہ پاک بیٹیاں انہی کے نصیب میں لکھتا ہے جنہیں بیٹیاں پالنے کی اللہ پاک توفیق دیتا ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ کا نظریہ اور عقیدہ تھا کہ جب انہیں بیٹیوں کی بات سنائی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، غصے سے بھر جاتے۔ ہماری شریعت نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایمان والے آدمی کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ پاک انہیں 3 بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وہ ان 3 بیٹیوں کی پرورش دین کے مطابق کرتا ہے، اسلامی تربیت دیتا ہے، اور اللہ پاک کا قرآن انہیں سکھاتا ہے، پھر اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دیتا ہے، تو وہ نبی پاک کے ساتھ جنت میں یوں ہوگا کہ جیسے نبی پاک نے فرمایا میری 2 انگلیاں ہوں، ساتھ ملی ہوئی ہوں، ایسے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر صحابہ کرام جیسی اعلیٰ ہستی، ہم جیسے کم ظرف تو وہ تھے نہیں، صحابہ کرام اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا نہ کی ہوں، 2 بیٹیاں عطا کی ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا جسے اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کی، اس نے اللہ کی تعلیم دی، اللہ کا قرآن سکھایا، تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ پھر صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جسے اللہ پاک نے 1 بیٹی عطا کی ہو تو وہ کیا کریں؟ رحمت عالم نے فرمایا کہ جسے اللہ پاک نے 1 بیٹی عطا کی، اس کی دین کے مطابق پرورش کی، اللہ کے قرآن کی تعلیم دی، دینی گھرانے کو دے کر اس کی شادی کرے، تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا کہ جیسے 3 بیٹیوں والے باپ کا مقام ہوگا۔ ارے لوگو، بے شک بیٹیاں محبت کرنے والیاں، غم خوار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ اب بتاتی ہوں میں آپ کو اور ان والدین کو جو بیٹیوں کے باپ ہیں، جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بتاؤ تم سے زیادہ کیا بیٹیاں پیار نہیں کرتی؟ سنو، اب جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو لوگ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹتے ہیں، تحفے بانٹتے ہیں، پھر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو باہر سے پتہ چلتا ہے کہ پتہ چلا اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ ارے بیٹی ہوئی بتایا نہیں، کوئی مٹھائی نہیں، کوئی تحفے نہیں، ارے بس بیٹی ہوئی تھی، کیا بتانا۔ استغفر اللہ، تمہیں پتہ نہیں کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں فرشتے زیارت کو آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اور حدیث سناتے ہیں آپ کو، سنو نا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کریم اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، یعنی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور فرشتے زیارت کو آئیں۔ سنو، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے، یہ ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے تو قیامت تک مدد خدا اس کے ساتھ رہے گی۔ ہاں، اور سنو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اب شادی کا کیا ہوگا؟ ارے بچی ہو گئی، ابھی بچی پیدا ہوئی ہے کہ شادی کر دی، 20 سال تم پیدا رہو گے، 20 سال تم نے پیدا کیے ہیں، ارے رب نے پیدا کیا ہے۔ عجیب ٹینشن میں ہیں لوگ، بڑے عجیب لوگ ہیں کہ 5 سال 10 سال بچی پیدا ابھی ہوئی ہے کہ اس کے کھانے پینے شادی کی فکر لگ گئی۔ جب بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے کہ بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا۔ کیا نظر نہیں آتے ایسے بیٹے جو مار کر گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں؟ کیا ہر بیٹا تمہارا فرما بردار دست و بازو بنے؟ ضرورت تھوڑی ہے۔ کیا بیٹا ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال دیتا؟ بیٹے کی شادی کر دو تو یہی بیٹا کل ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، مگر ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو کیسے جناب آپ نے سوچ لیا یہ بیٹی میرے لیے بوجھ بن جائے گی؟ میں جانتی ہوں ایسے کئی کروڑ پتی لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 بیٹا نہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک بیٹی دیتا رہا، مال بھی ساتھ میں دیتا رہا۔ آج تو بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، مرنے کے بعد کہتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی باپ نے تو ان 3 بچیوں کی شادی کر دی، ان کو گھر دلا دیا، اب سب کچھ ہمارا ہے۔ یاد رکھو جو شریعت کا حکم ہے، اگر آپ نے وہ حق دبا لیا، ٹھیک ہے بہنیں بیچاریاں کچھ نہیں کر پاتی، مگر قیامت کے دن 1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ اور جس نے یتیم کا مال دبایا، یتیم کا تو مال بھی ایسا ہے جیسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے مال کی طرح ہے۔
یتیم کا مال کھانے والا برباد ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تو افسوس ہے، بھائی تو بعد میں ظلم کرتے ہیں کہ جب والد کا بھی ذہن بنا ہوتا ہے، بس بھائی بیٹی کی شادی کر دی، اب ان کا کچھ نہیں، جو بھی میرے بیٹوں کا ہے۔ کیوں بیٹوں کا ہے؟ بیٹیاں انسان نہیں، اس کو ضرورت نہیں پڑ سکتی کبھی بھی؟ اپنی بیٹی کو ڈی مورالائز نہ کریں، انہیں جناب بالکل سائڈ پہ نہ لگائیں، انہیں ہمت دیں، حوصلہ دیں، دعائیں لیں ان سے۔ جن کی بچیاں ہیں وہ بچیوں کو خوش رکھیں، جن کی بہنیں ہیں وہ بہنوں کو خوش رکھیں۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو کبھی اپنی بیوی کو تانا مت دینا، کبھی اپنی بیوی کو برا بلا مت کہنا۔ اس بیچارے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ خدا کی قسم ماں کس تکلیف سے گزرتی ہے، اس تکلیف سے گزرنے کے بعد وہ تانے بھی سنے؟ استغفر اللہ، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا دل نہیں ہوتا، جو مرضی، ارے بیوی تو ماں کا رتبہ پاتی ہے۔ عورت کے پیر جنت کی چوکھٹ کو کہا گیا ہے، تو تم کیسے اپنی بیوی کو تانے دیتے ہو؟ دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے کہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹا عطا کرے۔ اور بیٹے کو پیدا کرنے پر تو نعمت ہے کہ نعمت کا تو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور بیٹیاں تو رحمت ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنی رحمت گھر میں داخل ہوگی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔